نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اسلامی وظائف سے مخاطب ہوں۔ برادران اسلام، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کی تھی، اور آج میں کچھ سورۃ الفاتحہ کی کچھ اور فضیلت بیان کروں گا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف یہ ہے، وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو علماء نے الرحمن کا یہ مفہوم بیان کیا کہ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہم نے رب سے مانگا نہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان عطا کی، آنکھیں دے دی، دماغ دے دیا، زبان دے دی، ہاتھ پاؤں دے دیے، اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیے۔ الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جب اس سے سوال کیا جائے، مانگا جائے، تو سوال کرنے کے بعد جو ذات عطا کرے اسے رحیم کہتے ہیں۔ آگے ہے مالک یوم الدین، اور جو قیامت کا دن کا مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے اور جب ہم عبادت اپنے رب کی کریں گے، مدد بھی اسی سے ہی مانگیں گے۔ تو یہ ایسی بابرکت صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام ویسے ہی ارشاد فرما دیتے، آپ کی زبان پر تو ہمیں ویسے ہی بھروسہ ہو جاتا ہے، آپ اپنے زبان مبارک سے جو الفاظ آپ نے ادا کیے، جو آپ نے بولا، وہ ہمیشہ سچ ہی ثابت ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اس لیے اٹھائی تاکہ ہمیں یقین، مکمل یقین، کامل یقین ہو جائے، تاکہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کی شروع کے اندر ہے، اور بقیہ قرآن پاک کے اندر اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی بابرکت صورت ہے، تو انسان کو چاہیے اس صورت یاد ہو، جب نماز کے اندر اس صورت کو پڑھے تو پورا دھیان ہو۔ یہ ایک دعا ہے، انسان جب دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر انسان اپنے ہدایت کے لیے راستہ مانگتا ہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن کے اوپر تو نے انعام کیے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو میرے دوستو، آخر کے اندر آمین، رب تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ تو میرے دوستو، اس لیے یہ صورت بہت مختصر ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد یہ بھی ہے، اور جو آدمی اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے تہائی قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے دوستو، آخر کے اندر تھوڑا سا ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ عمل رات کو سوتے وقت کریں گے، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی رات کو سوتے وقت سورۃ الفاتحہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، موت کے سوا
اور کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس لیے جب آدمی رات کو سوئے سورۃ فاتحہ قل هو اللہ کا دم کر کے اپنے اوپر سو جائے، اسے کوئی چیز ہی تکلیف نہیں دے گی۔ اور اگر اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے وہ یہ ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ آپ پڑھ کر سو جائیں گے، انشاءاللہ رات کو آپ کو ڈر اور خوف بھی نہیں آئے گا۔ بسا اوقات کچھ آدمی رات کو سوتے ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں وہ رات کو بیٹیاں ہیں وہ سوتی ہیں تو رات کو کبھی ڈر جاتی ہیں، تو اس کا معمول اس طرح بنا لیں، جب آپ نے رات کو سونا ہے سب سے پہلے اور بستر کے اوپر جب آپ نے لیٹنا ہے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ 1 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اپنے ہتھیلیوں پر دم کر لینا ہے، پھر ان ہتھیلیوں کو پورے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے، سر سے شروع کرنا ہے، اسی طرح پورے بدن کے اوپر پھیرتے جائیں پاؤں تک، پھر اسی دوسری مرتبہ آپ نے انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پھر پورے جسم کے اوپر اسی طرح پھیر لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، سورۃ فاتحہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورت مکمل کر کے پھر تیسری مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پھر اس ہاتھوں کو چہرے سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کو آپ مل کر سو جائیں، انشاءاللہ رات کو آپ کو کبھی خوف اور ڈر نہیں لگے گا۔ وما علینا الا